اب مسئلہ یہ ہے حضرت کے کراچی کے شہری یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں مولانا صاحب جو نا وہ میئر کراچی کے طور پر چاہیے، تو کیا آپ اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم پہلی جماعت سے لے کر یعنی مونٹیسری سے لے کر سی اے تک پڑھا رہے ہیں، واہ واہ، اور سی اے تک ہی نہیں پڑھا رہے، جو سی اے کر چکے ہیں آج 5-6 لاکھ کی تنخواہ لے رہے ہیں، ان کو ہم ڈیٹا سائنس پڑھا رہے ہیں. یعنی ایسا پاکستان میں ایک بھی ادارہ بھی نہیں ہوگا. حضرت یہ میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ غربا کو بھی آپ بفے لگا کر کھلا رہے ہیں، اور وہ ڈشز کے جو بڑی بڑی دعوتوں میں ہوتی ہیں وہ آپ غریب لوگوں کو بہت عزت و تکریم کے ساتھ کھلا رہے ہیں. تو یہ خواب بھی سیلانی غربا کا پورا کر رہا ہے، تو کچھ تنقید بھی ہوئی ہوگی اس پر. تقریب میں گیا تھا تو امتیاز اسٹور کے مالک آئے ہوئے تھے اس تقریب میں، تو انہوں نے خود اسپیچ میں کہا کہ ایک مرتبہ میں سٹی کورٹ گیا تو مجھے لگی بھوک، میں نے کہا کھانا لاؤ، کہا کھانا تو بس دور ہے، یہ تو سیلانی کھانا موجود ہے، یہ کھلا سکتا ہوں، تو کہا یہ لاؤ. ہزاروں بار ایسا لگا کہ کراچی ڈوب جائے گا، اور ہر آدمی چاہے وہ لبرل ہو، چاہے سیکولر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ یار یہ جب طوفان رکتا ہے نا یہ آدمی رک رہا ہے. حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے. کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے. مصطفیٰ کریم کی نگاہ فیض سے الحمدللہ غوث و رضا کا دامن ہاتھ میں آیا ہے. ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک خاص پروگرام لے کر جس کا نام ہے آئی ڈی ایس میٹ اپ، آپ کا میزبان حافظ طاہر قادری حاضر خدمت ہے. آج کے مہمان کے تعارف سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور باقی جو ہمارے پیجز ہیں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پر، اس کو ضرور لائک اور فالو کر لیں. ناظرین کرام، ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اور ان خدمات کے سبب وہ تاریخ میں جگہ بنانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. مگر کچھ شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے صرف کام بڑے نہیں ہوتے بلکہ ان کا کردار بھی قابل تقلید ہوا کرتا ہے. مادہ پرستی کے اس مصنوعی ماحول میں اتنے اعلیٰ منصب پر ہو کر بھی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا شعار بنانا، یہ خاص اللہ عز و جل کی کرم نوازی ہے. الحمدللہ ایسی ہی ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ آئی ڈی ایس میٹ اپ میں موجود ہیں. بانی و چیئرمین سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ، عظیم روحانی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس خوبصورت پروگرام میں. بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. حضرت آج ہم نے آپ سے کچھ خاص باتیں بھی کرنی ہیں، اور چونکہ اتنے مقدس مہینے چل رہے ہیں تو اس حوالے سے اوراد و وظائف بھی آپ سے پوچھنے ہیں، اور پھر آخر میں حضور کی دکھیاری امت کے لیے آپ نے خصوصی دعائیں بھی کرنی ہیں. تو یہ میری گزارش ہے کہ آپ ضرور شفقت فرمائیے گا. حضور سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں کہ آپ کا جو نام مشہور ہے وہ مولانا بشیر فاروقی ہے، اور آپ کا جو صحیح نام ہے جو ہم جانتے ہیں محمد بشیر فاروق قادری. تو آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کہ آپ کو کس نام سے پکارا جائے تاکہ آج یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور مقدس مہینے میں مدعو کیا، جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں کہ جس نے ماہ رجب کی عزت کی، یعنی اس کا اکرام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 کرامات سے نوازتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تو صرف اس کی عزت کرنے کا فائدہ ہے، اس پہ عمل کا کیا فائدہ ہوگا اس کا اندازہ کیسے کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے میں جو ہے بلایا، اور آپ نے جو ابتدا میں میرا تعارف پیش کیا یہ آپ کو مناسب نہیں لگتا جو آپ نے کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضور گمان ہے ہمارا آپ کے بارے میں. وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن خدائی قسم میں اس کا مستحق نہیں. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس کا مستحق نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بجے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب سے پیاری بات ہے.
جناب اعلیٰ کیونکہ ہم لوگ میمن لوگ ہیں اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیں اسلام قبول کیے ہوئے صرف 350 سال گزرے ہیں. فاروق اعظم جو ہے میری زندگی میں ایک ایسی عظیم ہستی میری زندگی میں ایسی داخل ہو چکی ہے کہ میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے رو پڑتا ہوں, مجھے اس سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو میں نے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نسبتاً تو فاروقی ہو نہیں سکتے, تو میں نے ابتدا میں اپنا نام نسبتاً کے طور پر یہ رکھا. میرے شیخ طریقت حضرت امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نسبتاً تو فاروقی ہو نہیں سکتے, گناہ ہوگا, تو پھر کیا کیا جائے, اب یہ نام ہٹ بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر. تو پھر ہم نے کہا, علماء کرام نے کہا کہ آپ حضرت فاروق اعظم سے منسوب ہیں تو تعلق کے حساب سے آپ اپنا نام کے آگے بشیر فاروق قادری کر دیجئے. سبحان اللہ. تو یہ کیونکہ نسبت بھی ایک بہت بھی اہمیت رکھتی ہے مگر تعلق بھی کچھ کم نہیں ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے حضرت, اللہ سبحان اللہ. اچھا, لوگ آپ کے بارے میں تو جانتے ہیں مگر آپ کی فیملی کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں پتہ, تو کتنے آپ کے بچے ہیں یہ ارشاد فرمائیے گا, اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو سیلانی ادارہ ماشاءاللہ پوری دنیا اس کے کام کے بارے میں جانتی ہے, وہ ادارہ کس طریقے سے ورک کر رہا ہے اس پر ہمیں آپ سے بہت ساری باتیں پوچھیں گے, لیکن ابھی میرا سوال خاص فیملی کے حوالے سے میں نے پوچھا ہے, تو یہ بھی ہے کہ گھریلو اخراجات کس طرح چلتے ہیں, یہ بھی ارشاد فرمائیے. دیکھیں طاہر, ہمارے میمنوں کے اندر ایک تو ملازمتیں بہت کم لوگ کرتے ہیں. ہمیں تجارت کا بچپنی سے جو ہے وہ پیغام ملا ہوا ہے اور بچپنی سے ہمیں لوگ سیٹ سمجھتے ہیں. تو خیر ہمارا تو بچپنی سے جب چھوٹا تھا, میں 7 سال کا تھا تب سے دکان میں بیٹھا تھا. تو اب جب میں نے الحمدللہ 1999 میں سیلانی کا آغاز ہوا تو اس کے بعد 10 سال تک میں اپنے کاروبار میں جاتا رہا. اچھا. ہاں, کیونکہ وہ میں دارالعلوم امجدیہ میں پڑھتا تھا ان دنوں میں, اور دوپہر کے بعد جاتا تھا کاروبار پر. پھر اس کے بعد جب میں وہاں سے فارغ تحصیل ہو گیا اللہ کے عطا سے, اس کے بعد پھر میں نے اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ کام پارٹنرشپ میں کر دیا کہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا. اللہ اکبر, واہ واہ واہ. تو یہ نظام جو ہے نا وہ اللہ پاک نے سبب بنا دیے. اور دوسری بات ہے کہ ایک سوچ بنا دی ہم نے کہ سیلانی ویلفیئر کا پانی بھی اپنے پیسے سے پینا ہے, یعنی سیلانی سے فائدہ نہیں اٹھانا. اللہ اکبر. تو یہ ایک بڑی سعادت مندی ہے ہماری, غیبی مدد ہے, اس پہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. ہماری سوچ یہ کہ سیلانی کا پانی بھی ہمیں اپنے پیسے سے پینا ہے. پنکھا چل رہا ہے وہ ہمارے پیسے سے اس کا مل جائے, جو سیٹ استعمال کر رہے ہیں اس سیٹ کا بھی جو ہے نا کرایہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے حضرت. یہ سر میں نے تو علماء کرام سے سنا ہے کہ ہم تو یہ قلم جو ہے نا سیلانی کا, اس سے اگر آپ کا میرا دوستانہ ہے نا تو میں آپ اس قلم سے سیلانی میں آپ اس سیلانی قلم سے آپ کا نام لکھنا گوارا نہیں کروں گا. اگر نام لکھا میں نے تو چیریٹی باکس سے پیسے ڈالنا ہوں گے, اگر موبائل چارج کر لیا تو اس کے پیسے ڈالنے ہوں گے. کیونکہ دیکھیں میرے ساتھ بھی کچھ اچھے لوگ بہت شامل ہو گئے. ہمارے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ذات ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. مجھے یاد ہے آج سے 10-12 سال پہلے ایک مرتبہ میں دوپہر کو کھانا کھا رہا تھا, تو کھانا کھاتے ہوئے جب سردی کا موسم تھا, اس زمانے میں جب ہاتھ دھونے کے لیے باہر نہیں جاتا تھا, میرے پاس ہی لوٹا جو ہے لا کر اور وہ تسلا لا کے جو ہے میرا عملہ دے دیتا تھا, میں وہیں ہاتھ دھو لیتا تھا اور وہیں کھانا کھا لیتا تھا. اور لوٹا تھا وہ اسٹیل کا یا جست کا تھا, تو جیسے میں نے ہاتھ دھوئے نا تو وہ پانی گرم تھا. تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو میرے ساتھ آج بھی ہیں, انہوں نے کہا یار یہ لوٹا جو گرم ہے یہ پانی گرم کیسے آپ استعمال کر رہے ہو؟ کیونکہ میرے معاون کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہمارے یہاں کھانا پکتا ہے اس کی آگ جلتی تھی نا, اس کے قریب لوٹا رکھ دیتے تھے. اللہ. تو کہا کہ خبردار آئندہ یہ اس آگ سے اگرچہ آگ کا استعمال تو نہیں ہو رہا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو کہا اب تو یہ آج کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اصل میں ابتدا سے ایسی سوچ ملی ہے. پھر شیخ طریقت کے ساتھ ایک عرصہ رہا, 1980 سے ہم ساتھ ہیں ان کے ساتھ, تو ان کے احتیاط کو دیکھتے رہے. تو بڑا یعنی کہ یہ ایک بڑا منفرد ادارہ ہے سیلانی, اور اس کی برکت دیکھیں نا, ہمارا 2021 ابھی ختم ہوا ہے, جی 1 مہینہ ہوا ہے. بے فضل تعالیٰ بے فضل تعالیٰ بے فضل تعالیٰ ہم نے 8.25 ارب کا کام کیا اس میں, ایک سال 8.25 ارب کا, اللہ کے عطا سے. جبکہ 2021-20 میں ہمارا کام ختم ہوا تھا
6.25 ارب کا، 6 ارب 20 کروڑ کا، مگر حالات کتنے بھی ناگفتہ با ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمارے پاس عطیات کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، ماشاءاللہ، اور الحمدللہ ریاست سے ایک پیسہ نہیں لیتے، اللہ، ریاست کو جو ہے کچھ نواز رہے ہوتے ہیں، واہ 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 واہ، یہ لنگر خانے، یہ پناہ گاہیں، ماشاءاللہ، یہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اس میں ریاست نے اپنی اگرچہ گاڑیاں دی ہوئی ہیں، اپنے پناہ گاہیں کی عمارت دی ہوئی ہیں، مگر کھانا تو ریاست کا نہیں ہے، کھانا تو ماشاءاللہ سیلانی سرکار کا ہے، ماشاءاللہ، بڑی خدمت، اور کچھ اور معمولی سے کچھ اور لوگ ہیں، مطلب اکثر کھانا سیلانی کا ہی ہے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت یہ بتائیے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک سوچ بڑی نہ ہو تب تک بڑا کام نہیں ہو سکتا، پہلے آپ کو کچھ بڑا سوچنا پڑتا ہے، پہلے بڑے خواب دیکھے جاتے ہیں، پھر اس کی تعبیر پانے کے لیے جد و جہد بھی کرنا پڑتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ خدمت خلق کے شعبے میں کام کرنے والا الحمدللہ ایک عالمی ادارہ بن چکا ہے، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کس نے ذہن سازی کی تھی، وہ کون سے محرکات تھے کہ جس نے آپ کو اس طرف مائل کیا؟ دیکھیے ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ ہم میمنوں کی چند خوبیاں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم کو بچپن سے دینا سکھایا جاتا ہے، ارے واہ واہ واہ، ایسا ہی ہے، ہمارے میمن لوگ زکوٰۃ میں کنجوسی کبھی نہیں کرتے، ماشاءاللہ، اور جتنے دیگر عطیات ہیں وہ فطرہ ہو، کفارہ ہو، فدیہ ہو، پھر وہ سحریاں ہوں، افطاریاں ہوں، غریبوں کی مدد ہو، دیکھیں آپ دیکھ لیں کہ جو آدمی میمن کے پاس جاب کرے گا یا جو گھر میں خواتین میمنوں کا معاشیہ بن کر آتی ہیں، اس کو کسی دروازے میں جانا نہیں پڑتا، واہ 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 واہ، حالانکہ ہر طرح کے لوگ ہیں نا، بہت پیاری بات کہی آپ کہ میمن کے پاس اگر کوئی نوکری کر رہا ہوگا نا ملازم، تو اگر وہ چھوٹا آدمی تو الگ بات ہے، لیکن حتی الامکان وہ اپنے ملازم کو ڈھانپ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی طرح جو گھر میں ہماری معاشیاں ہوتی ہیں ان کو کہیں جانا نہیں پڑتا، یہ ایک غیبی امداد ہے میمنوں پر، کیونکہ اصل میمن جو ہے دراصل وہ ایک اللہ کے ولی کے ہاتھوں ایمان لائے، واہ واہ واہ، تو وہ ایمان کا نور جو ہے نا وہ قیامت تک رہے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کراچی کو، کراچی پاکستان کو آباد بنے ہوئے 75 سال ہوئے، ہم حضرت کو دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، ان کو 1300 سال ہو گئے، 1300 برس، حضرت امام حسن کے پر پوتے ہیں یہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا 1300 سال ہو گئے، کراچی پر کتنے بار، ہزاروں بار ایسا لگا کہ کراچی ڈوب جائے گا، اور ہر آدمی چاہے وہ لبرل ہو، چاہے سیکولر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ یار یہ جب طوفان رکتا ہے نا یہ آدمی رک رہا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ فیضان اولیاء جو ہے نا اس کے تو بات ہی نہیں ہے نا، سبحان اللہ، کیونکہ دراصل یہ وہ ذاتیں ہوتی ہیں کہ جن کا اللہ سے بہت زیادہ رابطہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو اپنے پر قیاس کر لیتے ہیں واہ واہ، کہ یار یہ جو ہے اب تو ان کو دنیا سے گئے ہوئے، اب یہ کیا کر سکتے ہیں، تو یہ صرف بالکل لغو بات ہے کہ کیا کر سکتے ہیں۔ ایک باپ مرنے کے بعد اس کو بھی ہر ہفتے اپنی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ، اور وہ بھی جو ہے حدیث پاک ثابت ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کے لیے قبر میں اگر برے اعمال دیکھتا ہے تو دعا کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو ایک عام باپ فاسق و فاجر ہوتے ہوئے بھی وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ کے نبی اور ولیوں کا کیا ہوگا، کیا تو کہنے، جناب تو بس اس پر وہ کلام نہیں کیا سکتا۔ تو بات کر رہا تھا کہ ہم نے ابتدا میں 2-3 ہم سے کام اللہ نے کروایا، ہمارا کوئی کمال نہیں تھا۔ ایک تو ہمارا کام یہ ہوا کہ جب ہم نے یہ ارادہ کیا تو ہماری زبان پر ایک جملہ آیا کہ ہم انشاءاللہ تعالی پیدائش سے لے کر موت تک اللہ، ہر کام کریں گے سب انشاءاللہ، آگے اس میں تو حضرت، سب آگے اس میں تو، کچھ بھی باقی نہیں تھا نا، سب کچھ آ گیا، پیدائش سے لے کر موت تک۔ واہ اب واہ یہ الفاظ جو ہے نا ایسا ہمیں یہاں تک مطلب پروان پہ لے گیا کہ اس الفاظ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا کہ میں نے وزیر اعظم کو بھی یہ بات کہی، صدر کو بھی کہی، اور ہر جگہ ہر فورم پہ کی، ہر میڈیا پہ کہی کہ آپ جو ہے سوال کریں، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ آپ سے سوال کریں کہ آپ کیا یہ کام کرتے، تو ہم انشاءاللہ یہ کہیں گے یا تو ہم یہ کام کر رہے ہیں ان ہاؤس، ورنہ ضرور کہیں گے یہ ہم آؤٹ سورس ضرور کر رہے ہیں۔ اللہ کوئی کام ایسا نہیں ہے آپ کہیں گے کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں، اللہ، گٹر کے ڈھکنے بھی لگا رہے ہیں، بہت خوب، سمجھے، ہم لوگ روڈوں کی پیون کاری بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ کام جو کسی کو کوئی آپ سوال سوچ، اچھا پھر یہ ایک بات ہم نے اور بھی سوچی کہ دیکھیں ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں سمندر کا پانی نہیں پینا، اور اس کام سے بنانی آخرت، قبر کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے ہم نے بہت سارے کام خود نہیں کیے۔
اب شیڈ فاؤنڈیشن ہے، المصطفیٰ ہے، ایسے اداروں سے ہمارا کولیبریشن ہے. کراچی کے 15 سے 20 اسپتال ہمارا کولیبریشن ہے. اب ہمارے پاس کوئی پاگل آتا ہے، کوئی بوڑھا مرد آتا ہے، بوڑھی عورت آتی ہے، تو ہمارے پاس شیڈ فاؤنڈیشن ہم وہاں بھیج دیتے ہیں. بہت خوب. اسی طرح اگر کوئی ڈائلسس کا پیشنٹ آتا ہے المصطفیٰ بھیج دیتے ہیں. ماشاء اللہ. تو پورے شہر میں آپ کو ایک ایمبولینس ہماری نہیں ملے گی. ایسا ہی ہے بھائی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ضرورت کیوں ہے، ضرورت تو نہیں ہے نا، خالی اپنی ایمبولینس کی چیخوں سے لوگوں کو پاگل کر رہا ہے نا، لوگوں کی نیندیں خراب کرنی ہے. اور شہرت کی بھیک اگر لینی ہے تو یہ راستہ بڑا اچھا ہے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ. تو ہم نے بہت سارے کام، اب لوگوں کی بیچاروں کو میتیں ہو جاتی کراچی میں کہیں، تو وہ کوئی خزدار سے آیا ہوا ہے، کوئی حب سے آیا ہوا ہے، کوئی بلوچستان آیا ہوا ہے، تو وہ بیچارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں اپنی میت لے جانے کے لیے، جب پیسے ہوتے نہیں ہیں. تو ہمیں کوئی آر نہیں آتی کہ ہم چھپا صاحب پہ چلے جائیں، ہم عید صاحب پہ چلے جائیں، ان سے منتیں کر لیں، یار کچھ کام کر لو، یاد کر لو. ہاں. ان سے منتیں بھی کر لیں، ان سے ہاتھ بھی جوڑ لیں، بھائی کام کر دو. ٹھیک ہے، وہ اگر 100 روپے لیتے ہیں ہم سے 50 روپے لے لو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دے دی کہ یہ کام ہمیں آخرت کے لیے کرنا ہے. ماشاء اللہ. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادیں رکھی گئی تھی، پہلے آقا نے رکھی تھی، تو آقا نے فرمایا کہ ہم اس کو تقوی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. تو ہماری سوچ میں بات یہ داخل تھی کہ سیلانی جو ہے اس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تیسری بات یہ تھی کمال کہ قرآن پاک کے بعد اگر قرآن پاک کھولے تو سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ نظر آئے گی. ایسا ہی. سورہ فاتحہ سے پہلے آپ کو تسبیح نظر آئے گی. اچھا، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب جو ہے قرآن پاک کے بعد وہ ہے بخاری شریف. اور بخاری شریف کھولیں گے تو آپ کو نظر آئے گا انما الاعمال بالنیات. اللہ بے شک ایسا ہی. تو ہم نے ابتدا میں جو نیتیں کیں، اس نیتوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ آج دنیا ہمیں سلام کر رہی ہے. اور آخری بات، ہم نے اس کا نام رکھا سیلانی. کیوں بھائی؟ حضرت خواجہ محکم الدین سیلانی علیہ رحمۃ الرحمان، جن کا روضہ پنجاب میں ہے، 300 سال پرانے صوفی بزرگ ہیں. کیونکہ ہم صوفی ازم کے لوگ ہیں. صحیح. تو ہم نے حضرت کے نام سے رکھا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بزرگ کے بارے میں دیکھ لیں کہ 13 سال سے عبداللہ شاہ غازی یہاں آرام فرما رہے ہیں. اس وقت جو چشمہ پھوٹا تھا میٹھے پانی کا، آج میں اس کا پانی پی کر آیا ہوں انہی دنوں کچھ عرصے پہلے. آج تو میٹھا پانی ہے. داتا صاحب کے چلے جائیں 1000 سال ہو گئے. آپ چلے جائیں اور اللہ کے ولی کوئی کسی کے 800 سال، کسی کے 900 سال. تو ہمیں یقین ہے کہ سیلانی خواجہ صاحب کے نام سے بنائے نا، اب یہ قیامت تک ختم نہیں ہوتا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ختم نہیں ہوگا اور ماشاءاللہ مسلسل بڑھ رہا ہے. بہت بڑا ادارہ حضرت صاحب آپ کا ماشاءاللہ. اور اللہ نے آپ کو ایسی عزتیں دی ہیں، کیونکہ مشہور ہونا اور ہے، محترم ہونا اور ہے. مشہور تو بہت سارے لوگ کام کر کے ہو جاتے ہیں، پر لوگوں کے دلوں میں عزت، وہ بھی اللہ کی طرف سے جو ملے. تو اتنی ماشاءاللہ آپ کا فیم ہے، لاکھوں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. میں بھی ان چاہنے والوں میں شامل ہوں. مزاج آپ کا بہت سادہ ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں. تو فی زمانہ تو حضرت ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں. اس سادگی کے پیچھے کیا راز ہے؟ مطلب تقویٰ ہے، فتویٰ ہے، کیا ہے؟ فتوے تو بہت سی چیزوں کے مل جاتے ہیں. صحیح. اصل میں ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی کسی پریشر سے کوئی کام کرے یا کسی وجہ سے کرے. جی. ہمارا تو مزاج اس طرح سے ہے، اور ہمارے سامنے سنت بھی موجود ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تو کسی نے ہمیں اس طرح سادہ بننے کا کہا نہیں. ہمارے پیارے آقا کی سادگی کافی ہے ہمارے لیے. اللہ حضرت، یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے. آپ کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے مثال دین کی ہی دے رہے ہیں. کوئی انگریزوں کی بات نہیں کر رہے کہ فلاں انگریز اتنا کامیاب تھا، اس نے ویسے کیا تو ہم نے ویسے کیا. تو یعنی آپ نے اپنے مطمع نظر، آپ نے رول ماڈل بس اسلام، دین اسلام کو ہی رکھا ہوا ہے. اس سے کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھی کوئی بات نہیں حضرت. لیکن ہم نے کیوں، مطلب ایک عمومی تاثر جو ہے لوگوں کا، وہ یہ کیوں ہے کہ بھائی اگر کامیاب ہونا ہے تو دنیاوی جو تقاضے ہیں اس کو پہلے پورا کرنا ہوگا، دینی تقاضا کوئی پورا ہوتا ہو نہ ہوتا ہو. یہ کیوں آخر؟ آپ کو لطیفہ سنو، ایک الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں چند ایسے واقعات ہوئے ہیں جو شاید سیلانی رقم کیے. اچھا. ہمارے طلباء جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں، آئی ٹی سیکھتے ہیں، آئی ٹی کی، تو وہ ان کا صدر پاکستان نے ایوان صدر میں ان کو بلا کر 40 طلباء کو اسناد دینی تھی. 300 کا وہاں مجمع تھا جی ایوان صدر میں. جب وہ میری باری آئی نا
کہ اس پروگرام میں مجھ سے میری بات صدر پاکستان کی الفاظ تھے کہ آپ مجھے سیلانی ایسا لگتا ہے جیسے ایک منی ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اللہ یہ ورڈ موجود ہے, اسٹیٹمنٹ ہے یہ تو. یہ صدر پاکستان وہ ابھی موجود ہے, آپ سن سکتے ہیں. تو جب میری باری آئی تھی ان سے پہلے تو میں نے کہا کہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اتنا بڑا کام اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ آج کی تاریخ ہماری بتاتی ہے کہ آج ہم 2 لاکھ افراد کی خوراک کا روز کام کریں. آج کے دن ایک دن 2 لاکھ افراد, ماشاء اللہ جس میں 1.5 لاکھ افراد تو پکا ہوا کھانا استعمال کر رہے ہیں اور 50,000 آدمی وہ ہیں جن کو کھانا کچا دیا جاتا ہے, یعنی کہ راشن وغیرہ دیا جاتا ہے. تو یہ بہت ساری باتیں چل رہی تھی. تو اس میں میری باری میں نے کہا دیکھیں ہم نے پہلے کوئی کام کیا نہیں تھا, آج بھی کچھ نہیں کر رہے, آئندہ بھی کچھ نہیں کریں گے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ کام کیسے ہو رہا ہے جب تم نے پہلے کچھ نہیں کیا, آج بھی نہیں کر رہے, آئندہ بھی نہیں کریں گے. اس کا جواب میں نے یہ دیا کہ اس کا جواب میرے نبی سے پوچھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من اون عبدی, میرا بندہ جب تک میرے بندے کام میں لگا رہے گا میں اللہ کی ذات کا کام خود کرتا ہوں. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم نے ضرورت کس کام کرنے کی, ہمارا کام تو اللہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. ہمارے کاموں کو ہر شخص سینس لیس کہتا ہے کہ سینس لیس کام ہے تمہارے, عقل میں نہیں آتا. 2 لاکھ افراد کا کھانا پر ڈے ہو جانا واقعی نہیں سمجھ آتا ہوگی. ایک آدھ دن کی بات ہو, ایک آدھ ہفتے کی ہو, اور روز, اور پھر یہ کہ 365 دن ہو اور کوئی ناغہ نہ ہو. اور جب پھر اس کے بعد اللہ کا کرم ہے آج 20واں سال ہے, کسی کو کہہ نہیں ہوئی. اتنے خطرناک حالات پاکستان کے, دشمن موجود ہیں, بہت سارے کچھ مسائل ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کو, کیونکہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تھا اس وقت ہم نے اس کھانے پر نام رکھا تھا پیارے آقا, انبیاء, صدیقین, شہداء, نام لکھے تھے کہ یہ کھانا ان کے عیسیٰ صاحب کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ بڑی پیاری بات, مجھے بہت سی لگی کہ ہم نے ان کے عیسیٰ صاحب نے ایسی کی تھی کہ یہ ان کی نیاز ہے. اچھا ہمارا کھانا زکوٰۃ کا نہیں ہوتا, کمال کر دیکھیں. واہ 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 واہ, یہ بالکل صاف مال سے یہ 1.5 لاکھ والا کھانا زکوٰۃ کا نہیں ہوتا. اللہ, راشن زکوٰۃ کا ہوتا ہے, کھانا زکوٰۃ کا نہیں ہوتا, کیونکہ راشن میں تو ہم چیک کرتے ہیں نا کس کو دینا ہے, لیکن کھانے میں تو کوئی قید نہیں ہے, ہر کوئی کھا رہا ہوتا ہے. اللہ. مجھے یاد ایک مرتبہ تقریبا میں گیا تھا تو امتیاز اسٹور کے مالک آئے ہوئے تھے اس تقریب میں, تو انہوں نے خود اسپیچ میں کہا کہ ایک مرتبہ میں سٹی کورٹ گیا, کوئی رجسٹری وغیرہ ہوگی, تو میں نے, کیونکہ میں السر کا مریض ہوں تو مجھے لگی بھوک, میں نے کہا کھانا لاؤ, تو کہا کھانا تو بس دور ہے, یہ تو سیلانی کھانا موجود ہے, یہ کھلا سکتا ہوں, تو کہا یہ لاؤ. تو کہا میں نے جب کھانا کھایا تو گویا اس کے الفاظ کچھ بھی تھے, خلاصہ یہ تھا کہ میرے طبق روشن ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, کیا کہنے حضرت. ابھی آپ نے ذکر کیا 2 لاکھ, کم و بیش 2 لاکھ افراد روزانہ کھانا کھاتے ہیں یا ان کے گھر تک اناج پہنچایا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا کام ہے جو دنیا دیکھ ہی رہی ہے, سیلانی کے اور بہت سے کون سے شعبے ایسے ہیں کہ جو ابھی تک ہائی لائٹ نہیں ہوئے یا لوگوں کو ایس سچ اس طرح نہیں پتا جس طرح سیلانی ان شعبہ جات میں بھی کام کر رہا ہے, جس کو آپ اس وقت بتانا ضروری سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جو میں نے بات کی نا تاریخ رقم کرنے کی, جی, ہم تعلیمی شعبے میں پاکستان کا واحد ادارہ ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. کس اعتبار سے کہ ہم پہلی جماعت سے لے کر یعنی مونٹیسری سے لے کر سی اے تک پڑھا رہے ہیں. واہ واہ. اور سی اے تک ہی نہیں پڑھا رہے, جو سی اے کر چکے ہیں آج 5-6 لاکھ کی تنخواہ لے رہے, ان کو ہم ڈیٹا سائنس پڑھا رہے ہیں. یعنی ایسا پاکستان ایک بھی ادارہ بھی نہیں ہوگا, پاکستان کے 5 صوبوں میں سے ایک بھی ادارہ ایسا نہیں ہوگا, چاہے پرائیویٹ ہو چاہے سرکاری, جو پہلی جماعت سے لے کر بچوں کو سی اے تک پڑھا رہا ہوں. تعلیم کا وہ ماشاءاللہ آپ نے پورا نصاب دے دیا, وہ نصاب دے دیا ہے کہ ماشاءاللہ. اچھا اس کے ساتھ ہم لوگوں کو بینکنگ جو اسکول کے کالج سے ہٹ کے بینکنگ پڑھا رہے ہیں. اچھا سی ایس ایس, پاکستان کا جو چیف سیکرٹری بنتا ہے وہ بھی سی ایس ایس سے بنتا ہے نا, ایسا ہی سی ایس ایس بھی ہم جو پڑھا رہے ہیں تو اس میں بھی ہماری 1 کروڑ پیسے نہیں لیتے, یعنی 1 لاکھ روپے کی فیس ہے سی ایس ایس کی, اس میں ہمارا 1 پیسہ بھی ہم نہیں لیتے. اور جہاں تک آئی ٹی کی بات ہے, آج کا اخبار میری گاڑی پڑا ہوا ہے, پاکستان آئی ٹی میں بہت نیچے تھا کس زمانے میں, اب پاکستان کی ایکسپورٹ آئی ٹی میں تقریباً $3.5 بلین تک پہنچنے والی ہے. 3.5 بلین. میں کہوں گا کسی کو بھی اس پر اعتراض ہو مجھ سے بات کر لیں, اس ایکسپورٹ میں ہمارا بھی شامل ہے سیلانی کا. اللہ, کیونکہ سیلانی نے کیا کیا, سیلانی نے 10 لاکھ بچوں کو آئی ٹی پڑھانا ہے, 10 لاکھ.
ایک دو نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور واہ واہ. ایسا وقت بھی آیا کہ ایک وقت میں کووڈ سے پہلے درمیان میں ایک وقت میں ہم 75,000 بچے کو بھی پڑھا رہے تھے ایک ساتھ، ایک دن میں، ایک ساتھ. ماشاءاللہ. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ٹیسٹ لیا ہو اسٹیڈیم میں، مگر ہمارے الحمدللہ ٹیسٹ تقریباً اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں. اچھا، اور اب آخری ٹیسٹ ہونے والا 20 تاریخ کو، 20 فروری. ہم فروری میں بیٹھے ہوئے اس وقت. 20 فروری کو ہونے والا اس ٹیسٹ میں ہو رہا ہے یہ نیشنل اسٹیڈیم کے اندر. صدر پاکستان اس کی نمائندگی کریں گے. واہ واہ. پھر پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ رقم بات نہیں ہو سکی، چاہے وہ کتنی بڑی یونیورسٹی ہو، لیکن کسی نے، کیونکہ ہر یونیورسٹی کے پاس ٹیسٹ میں بچہ ہوتا ہے ہزاروں میں، اور ہمارا بچہ جو اتنا بڑا اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی عقل سے برابر ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب پھر بھی میرا سوال تو اپنی جگہ رہ گیا. میں نے پوچھا کہ اتنی ماشاءاللہ اتنا بڑا کام، پھر بھی آپ کی شخصیت اتنی سادہ، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں. اس سے کیا واسطہ ہے اس کا؟ نہیں، میں نے کہ کام تو ہر شعبے میں آپ لوگ کر رہے ہیں. نہیں، شخصیت کس کے واسطہ ہے؟ کام تو پوری کائنات اگر کے. یہاں تو تھوڑا سا کوئی کام کرتا ہے نا تو وہ بولتا ہے بھائی پہلے تو 4 گاڑیاں پیچھے ہوں، 4 آگے ہوں، یہ پروٹوکول ہو تو پھر دنیا کو پتہ لگے گا میں کیا کام کر رہا ہوں. بھائی میں نے پہلے کہا نا، کام تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بات سمجھنے کی اصل. ہم تو کام کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے نبی کی بات کو ہم کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور یہ نبی کی بات حدیث قدسی ہے کہ جب تک میرا بندہ میرے بندے کام میں لگا رہے گا، میں اللہ کی ذات اس کا کام کرتا رہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، ویسے پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ بے روزگاری ہے، تو اس شعبے میں سیلانی نے کیا کام کیا ہے تاکہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے؟ اس حوالے سے سیلانی کس انداز سے کام کر رہی ہے؟ وزیر اعظم پاکستان سے میری تقریباً 6 ملاقاتیں ہو چکی ہیں اس 3 سال میں، اور جب یہ وزیر اعظم نہیں بنے تو اس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی. صحیح. میں اپنی ملاقاتوں میں ہر بار میرا موٹو جو ہوتا ہے، میرا ایجنڈا بنیادی ہوتا ہے کہ پاکستان کو آپ نے یہ کہا تھا، اس وقت یہ اعلان کرتا تھا 1 کروڑ ملازمتیں ہم دیں گے. تو اس وقت سے میں ان کو کہتا چلا رہا ہوں کہ آپ ملازمتیں خود نہیں دے سکتے، آپ کو ہمارا ساتھ لینا پڑے گا تاجروں کا. اب دیکھیں نا، ابھی آپ کا روم دیکھ لیجئے نا، اس روم میں جتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں باہر سے امپورٹ ہوئی ہوئی ہیں نا. ایسا ہی ہے. تو میرے بھائی، ہم کیا، جو ملک ایٹم بم بنا سکتا ہے تو کیا وہ موبائل نہیں بنا سکتا؟ صحیح. کیا وہ کمپیوٹر نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ اسپیکر نہیں بنا سکتا؟ تو ہم نے ریاست کو بار بار انڈیکیٹ کیا ہے کہ خدا را آپ پاکستان کے تاجروں کو سہولت دیں اس طرح سے کہ پاکستان میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ ساری فیکٹریاں پاکستان لگیں. پاکستان جو کہتا ہے نا کہ ہمارے پاس امپورٹ ہمارا زیادہ ہے، وہ واقعی زیادہ ہے. تو امپورٹ ختم کرنے کے لیے پاکستان، اچھا صنعت لگتی ہے، ایک صنعت جی ہمارے پاس یہ محمد علی ٹبا صاحب ہیں لکی ٹیکسٹائل والے، ان کے پاس 50,000 آدمی کام کرتا ہے. 50,000 آدمی، ایک آدمی 50,000 آدمی کام کرتا ہے. اللہ اکبر. تو کیوں کر رہا ہے کہ انہوں نے اتنی ساری انڈسٹری لگا لی ہے. تو انڈسٹریل کو بھی اور تاجروں کو اگر ریاست موقع دے گی نا تو آپ کے پاکستان سے بے روزگاری بالکل ختم ہو جائے گی. اور میں نے اس دور میں نہیں، اس سے پہلے نواز شریف دور میں بھی کہا تھا کہ آپ پاکستانیوں کو یہاں صنعتیں لگانے دیں، صنعتی زون بنائے جائیں، اور جو رشوت خور عملہ ہے اس سے ہمیں آزاد کر دیں. کیونکہ کسٹم کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جو ہے نا، بدقسمتی سے اللہ ماشاء اللہ اس مصیبت میں مبتلا ہے. جو اچھا پھر کیا ہے، ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو ہمیں ہر قدم پر ان لوگوں سے واسطہ ہے. آپ اس میں آسانی کر دیں تو پاکستان تو اتنا عظیم ملک ہے، اتنا سرسبز و شاداب ملک ہے، اتنا معدنیات سے بھرا ملک ہے کہ پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام تو پلیں گے، باہر سے لوگوں کو بلانے پڑے گا آپ کو. واہ واہ. تو یہ ہم تو اذان دیتے چلے آ رہے ہیں، مگر اللہ کرے کوئی اس کی آزاد کو سن لے. یعنی آپ کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ سیلانی کے پاس سسٹم موجود ہے. ہاں ہیں. تو یہ تو مجھے پتا ہے کہ سیلانی سیاست میں کبھی نہیں آئے گی، یہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے. بالکل. تو اب مسئلہ یہ ہے حضرت کے کراچی کے شہری تقاضا کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں مولانا صاحب جو نا وہ میئر کراچی کے طور پر چاہیے. تو کیا آپ اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، 2 باتیں. ایک تو یہ آتی ہے کہ دیکھیں ہمارا اپنا کام اتنا مصروف ہے کہ ہم کو اور کیا سوجے گا. لیکن اسلام کا ایک قاعدہ ہے، جب ہم بات اسلام کے اندر، اسلام کا قاعدہ ہے کہ آپ اگر عہدہ مانگو گے تو اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. صحیح. اور اگر اللہ تعالیٰ عہدہ دے دے واہ اور اس وقت اس عہدے پہ بیٹھا ہوا آدمی
اس وقت اس عہدے کو چلانے والے کوئی لوگ اور لوگ نہ ہوں تو تم پر واجب ہے کہ تم عہدہ لو، سبحان جس اللہ، طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ لیا۔ اللہ، بہت پیاری بات کہی آپ نے۔ تو اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہو تو ہم پر واجب ہو جائے گا عمل۔ قریب با واجب ہے حضور، اب تو سمجھتے ہیں اب کون سے حالات کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اب وہ حالات تو آ چکے ہیں، قریب با واجب ہی نظر آ رہا ہے حضرت کہ یہ واقعی اب ایسے لوگوں کو آنا پڑے گا کہ جن کے دلوں میں خوف خدا بھی ہو اور خوف خدا کے ساتھ سسٹم بھی ہو اور وہ صلاحیت بھی ہو کہ جو وہ کام کر کے دے سکیں۔ تاکہ ایک بات کاٹوں گا، میرے رب کا مجھ پر احسان اعظم ہے کہ میں نے عمران خان کے سامنے بیٹھ کر اس وقت تمام چینل کو لائیو چلا رہا ہوں، میں نے ان کو اس وقت کہا کہ آپ تنخواہ مت لیں، یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، کل آپ نہیں رہے ہوئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ آپ، اس وقت تک میں ایوان صدر وزیر اعظم نہیں گیا تھا، یہ دوسری میری ملاقات تھی، میں نے کہا اگر آپ مجھے ایوان وزیر بلاؤ گے نا میں وہاں کا پانی بھی نہیں پیوں گا۔ ہم ریاست کا پانی پیتے ہی نہیں ہیں، ہم کہیں بھی چلے جائیں نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ریاست کا پانی 22 کروڑ عوام کے ٹیکس سے ہوتا ہے۔ جب مجھے الحمدللہ تمغہ امتیاز، مجھے ستارہ امتیاز دیا گیا تو خاص کر کے ستارہ امتیاز جن کو ملا تھا ان کے لیے دعوت رکھی گئی تھی، مگر ہم نے وہاں کا پانی بھی نہیں پیا۔ کیوں پیے؟ ہماری سوچ ہے کہ نہیں، ہم ایک چھوٹے سے چھوٹے سرکاری ادارے چلے گئے نا، دفتر چلے، یہاں سے لے کر ایوان صدر تک، ایوان وزیر اعظم تک، کل بھی مجھے گورنر صاحب نے بلایا ہے، مجھے جانا ہے، تو ہم وہاں چاہے 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے بیٹھا ہوں ان کے پاس، پیاس بھلے لگی ہو، انہوں نے کہا تمہارا پانی بھی نہیں پینا۔ تو یہ سوچ ہماری بنی ہوئی کہ یہ حساب کیسے ہوگا۔ دیکھو میں نے صدر پاکستان کا واقعہ سنا ہے، میں نے کہا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں آپ ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا، روٹی آپ نے جس توڑی نا تو نرم تھی، آپ نے بلایا اس کو مطبخ کے ذمہ دار، اپنے کچن کے آدمی کے ذمہ دار بلایا اور کہا کہ یہ روٹی اتنی نرم کیوں ہے؟ تو کہا حضرت مسئلہ یہ تھا کہ وہ آٹا کا کچھ معاملہ تھا تو میں آپ کے بیٹے کے مطبخ سے کچھ خمیر لے کر آیا تھا۔ تو آپ نے کہا پتہ نہیں وہ کون ہے؟ وہ جسٹس تھا، آپ کا بیٹا جسٹس تھا، قاضی القضا تھا۔ تو آپ نے کہا دیکھو اس کو تنخواہ ملتی ہے ریاست سے اور ریاست کے پاس آتا ہے پیسہ ٹیکس سے، پتہ نہیں کس طرح آتا ہے، تو بھائی میں تو اب اس روٹی کو نہیں کھاؤں گا۔ اچھا سنو، میں تو نہیں کھاؤں گا مگر تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ اس روٹی کو تم بھی نہیں کھاؤ گے اور جس کو دو گے نا اس کو بتا دو گا کہ اس میں ریاست کا پیسہ ملا ہوا ہے۔ اللہ، یہ کہہ کے دینا، ٹھیک ہے؟ وہ بات گئی، 6 دن یا 8 دن یا 15 دن بعد آپ کو دوبارہ یاد آیا، آپ نے سے پوچھا کہ بھائی وہ روٹی کا کیا ہوا؟ کہا مجھے کوئی فقیر نہیں ملا، میں دریا دجلہ میں روٹی ڈال دی۔ اللہ، تو کہا خبردار آئندہ میں مچھلی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ، نہ جانے کس مچھلی نے یہ روٹی کھا لیا۔ اللہ اکبر، یہ احتیاط تھا، یہ احتیاط ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یہ میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ غربا کو بھی آپ بفے لگا کر کھلا رہے ہیں، اور وہ ڈشز کے جو بڑی بڑی دعوتوں میں ہوتی ہیں وہ آپ غریب لوگوں کو بہت عزت و تکریم کے ساتھ کھلا رہے ہیں۔ تو یہ خواب بھی سیلانی غربا کا پورا کر رہا ہے، تو کچھ تنقید بھی ہوئی ہوگی اس پر۔ جی ہاں، تو اس جو آپ کے اچھے کاموں پر جو تنقید ہوتی ہے، بے جا تنقید جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو کس طرح فیس کرتے ہیں آپ؟ اگر ہم ان تنقیدوں پر چلے گئے نا تو بہت سی چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی۔ صحیح۔ ہمارے پیارے آقا کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، دوسروں کے لیے وہ پسند کرے۔ تو آپ ماشاءاللہ خود تو بڑی بڑی تقاریب بھی جاتے ہیں جہاں ان کا داخلہ ہی نہیں ہے غریبوں کا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو کم از کم یہ کہ ٹھیک ہے آپ اس میں تنقید ہو رہی ہوتی ہے، مگر یہ کہ دیکھیں ان کے لیے پیسہ آ رہا ہے، ان پر خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت ایک اور بڑا خاص سوال ہے کہ تبلیغ کے شعبے میں اگر دیکھا جائے تو دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا نام ہے، بڑی خدمات ہیں، اور سوشل ویلفیئر کی بات کی جائے تو سیلانی اپنی مثال آپ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ان دونوں اداروں کا آپس میں کوئی نسبت، تعلق، یہ ارشاد فرمائیں۔ نسبت تو ہے بہت بڑی کہ میں وہیں سے ہوں اور آج تک وہیں کا ہوں۔ واہ 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 واہ، بلکہ آپ نے تو یہاں تک کہا کہ فیض بھی ہاں آپ کے شیخ کا فیض ہے۔ تو یہ نسبت تو ہے، لیکن ویسے تنظیمی تعلق کچھ بھی نہیں ہے، تنظیمی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کا اپنا ایک محور و مرکز ہے، وہ اپنے محور مرکز سے چل رہے ہیں، ہم اپنے محور مرکز سے چل رہے ہیں، ان کو ان کا اپنے کام کرنے دیجیے، ہمیں اپنے کام کرنے دیجیے، کیونکہ دیکھیں ویسے تعلقات تو رہیں گی ہمیشہ، لیکن وہ تعلق جو ہے نا تنظیمی وہ نہیں ہوگا۔
اچھا حضرت وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور بہت ساری باتیں تو میں شاید نہ پوچھ پاؤں. آج اگر ہر بندہ یہ ذہن بنا لے کہ بھائی ہم نے دین مطلب خدمت کا کام کرنا ہے, دین کا کام کرنا ہے, سیلانی کا بھی ساتھ دینا ہے, اور اگر وہ پوچھے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ایک فرد کے لیے کیا جواب ہونا چاہیے آپ کا؟ دیکھیے حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ پرندوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ یا اللہ فلاں آدمی ہمارے گھونسلے پر آتا ہے سیڑھی لگا کر, اور وہ ہمارے لے جاتا ہے بچے یا انڈے. تو حدیث پاک کے الفاظ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر اب اس نے کیا تو اس کو ہلاک کر دیا جائے گا. اللہ, اچھا اس نے ایسا کیا, ہلاک نہیں ہوا. ابھی کیسی عجیب غریب بات ہے. جی پرندوں نے پھر اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ کہا میرا قانون ہے کہ جو میرا بندہ جس دن صدقہ کرے گا میں اس کو اس دن ہلاک نہیں کروں گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس شخص نے آج کے دن میں ایک کام کر لیا تھا کہ اس کے دروازے میں کسی سائل نے دستک دی تھی, اس کے گھر میں جو روٹی وغیرہ تھی اس نے اس کو دے دی تھی, یہ صدقہ دے چکا تھا, اس نے اس کو ہلاک نہیں کر سکتا, میں نہیں کروں گا, یہ میرا وعدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں اکثر مختلف فورم پر کہتا ہوں کہ اپنے حصے کا حصہ کام کریں. آپ کے باسیاں ہیں, ڈرائیور ہیں, خانسامے ہیں, چوکی دار ہیں. آپ روزانہ اپنے گھر میں اگر 10 روٹی پکاتے ہیں تو 12 بنا لیں, 12 یا 14 بنا لیں. آپ ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں دے دیا کریں کہ یہ اگر آپ کے پاس کھا لیں گے نا تو ایک تو یہ ہوگا کہ کم از کم ہمارے پاس بھی نہیں آئیں گے اور آپ کو حصہ مل جائے گا. اس سے آسان سے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیاری سوچ ہے حضرت. میں دعا اور وظائف کی طرف بڑھوں آخر, اس سے پہلے میں چاہوں گا اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا اثر و رسوخ 90% تک ہو گیا ہے نوجوان نسل پر یا تمام جنریشنز پر ہم کہہ سکتے ہیں. تو اب ان سوشل میڈیا پر بھی وہ بہت زیادہ چیزیں دیکھتے ہیں, تو ہم نے یہ نیت کی کہ ان کو اویئرنیس دی جائے مقدس ایام کے حوالے سے, مقدس ہستیوں کے بارے میں, اور ان کو جس طرح آپ نے کہا نا کہ پیدائش سے لے کر اور قبر میں جانے تک, موت تک جو چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام جو معاملات ہیں اور آخرت کی جو تمام مراحل ہیں, منزلیں اور جنت تک کے سفر تک جو چیزیں جن چیزوں میں دین رہنمائی کرتا ہے نا, ان تمام چیزوں کی اویئرنیس, ان تمام باتوں کی اویئرنیس لوگوں کو دی جائے. اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کا یہ ارادہ ہے, یہ نیت ہے. تو حضرت آپ ہمیں نصیحت بھی فرمائیں اور نیک تمنائیں بھی اگر آپ کی جو ہیں اس حوالے سے تو ارشاد فرمائیں. دیکھیے اسلامک چینل جو ہے وہ اپنے کام تو کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کے درمیان جو کمرشل آتے ہیں انتہائی بے حیائی والے, تو وہ ساری نیکی دھو دیتے. بہت بڑی بات کہی آپ نے حضرت. یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. اللہ اللہ. آقا سے پوچھا کہ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ فرمایا آنکھوں کا زنا غیر عورت کو دیکھنا. اللہ. اب غیر عورت میں چچا کی بیٹی بھی ہے, ماموں کی بیٹی بھی ہے, خالہ بھی ہے اور پھوپھی کی بیٹی بھی, خالہ کی بیٹی بھی, پھوپھی کی بیٹی بھی ہے, سالی بھی ہے اور بھابھی بھی ہے. اللہ. تو آدمی سوچے کہ جن سے وہ خلط ملط ہوتا ہے وہ بھی غیر عورتیں ہیں, اور تو پھر دنیا جان کی عورتیں تو غیر ہوتے ہی نا. ایک تو یہ کہ دیکھیں آپ کا یہ اہتمام اس وقت تک عروج پاتا رہے گا جب تک آپ اور ہم اس کے لیے اللہ کے لیے کریں گے, کیونکہ وعدہ الہی ہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں میرا اور آپ کا محور مرکز ہٹانا تو ہماری امداد جو ہے وہ پامال ہو جائے گی. اللہ. جیسے کہ حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا انتخاب کرتا ہے بندوں کی خدمت کے لیے, یہ حدیث کے الفاظ ہے. جب تک وہ بندہ جس کو اللہ نے یہ کام دیا ہے دوسروں سے جی چرانے جب تک نہیں چراتا تب تک تو اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتا ہے. جہاں جی چرانا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ سے کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے, اس کو کسی کی کمی نہیں ہے. اللہ اکبر حضرت, بہت کمال, پیاری بات, بہت پیاری بات. تو آپ کے اس اسلامک ڈیجیٹل کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے. بے شک کوئی حاجت نہیں ہے, لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جب تک اس کو ظاہر و باطن طور پر اللہ کے لیے کرنا شروع کرو گے تو آپ کا عروج کوئی نہیں چھین سکتا. اللہ اکبر. اور بس میرا تو یہی پیغام ہے. اور رات سوال آپ نے سوال کیا کہ ان مقدس ایام میں تو دیکھیں یہ جو مہینہ ہے ماہ رجب, جی, تو یہ ایک بڑا عظیم مہینہ ہے.
بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مہینے کی ایک رات، فتح رضویہ شریف میں امام رسول فرماتے ہیں کہ اس کی ایک رات جو ہے 27ویں رجب کی رات، جی اس رات کی عبادت اور دن کا روزہ 10 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے والے اور دن روزے رکھنے والوں کے لیے کئی برس کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کی ایک دن کے روزے کے بارے میں فرمایا. شعب الایمان کی حدیث پاک ہے کہ جس نے اس مہینے کا ایک روزہ رکھا تو اللہ نے ایک جنت میں نہر بنائی جس کا نام ہے رجب. اللہ تعالیٰ اس کو اس رجب نہر سے سیراب کرے گا. پتہ چلا کہ جنت میں جائے گا تو سیراب ہوگا نا. ارے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اور اللہ. آخری بات کہوں گا کہ حدیث پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جس نے 3 روزے جی اسلامی مہینے میں رکھ لیے، یہ تو ویسے عمر حرمت والے مہینے، 3 روزے رکھ لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو 30 دن کے روزوں کا ثواب دے گا. اور جب قیامت کے روز آئے گا تو فرشتے کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس نے پوری زندگی روزے میں وقت گزارا ہے. اللہ اکبر. میرا پیغام سب کو یہ ہوگا واہ کہ واہ کم از کم ہم 3 روزے رکھیں اس مہینے میں، اور ہر مہینے رکھا کریں. ماشاء اللہ. بقیہ اس مہینے کا جو سب سے بنیادی عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ عبادت کی جائے. کیونکہ امام غزالی لکھتے ہیں نا کہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، واہ واہ شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، واہ واہ. اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. کیا کہنے ہیں حضور، واہ واہ واہ. تو بس جتنا ہو سکے سبحان اللہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں. نافرمانی سے بچنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، نیکی ہے. واہ 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 واہ. تو بس یہ کہ کثرت سے ذکر کریں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد بہت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کل نام 3000 ہیں. اور محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام پڑھ لیے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، اس کو اللہ تعالیٰ 3000 ناموں کا فیضان عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. امام علیہ سنت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے. تو بہرحال یہ کہ میں کہوں گا کہ کثرت سے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ذکر کیا جائے، اور نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لی جائے درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک حدیث پاک آخری بات کر دیتا ہوں کہ پیارے آقا فرماتے ہیں، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. پتہ چلا کہ یہ مہینہ پریشانی دور کرنے کا مہینہ ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت زبردست گفتگو آپ نے فرمائی حضور. ہم دعا کی جانب بڑھیں. اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے، اور آپ نے جو گفتگو کی ہے نا، یقین مانیں بہت ناظرین جو ہے وہ بھی بہت سیکھیں گے، لیکن مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یقین مانیں حضرت، ہم نے بھی جب اس ادارے کی بنیاد رکھی ڈیجیٹل اسٹوڈیو کی، تو ہم نے یہی نیت کی کہ یار بس اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم کام کریں گے. مطلب دنیاوی منفیتوں میں آپ کے ایک انٹرویو میں نے بات سنی تھی، آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سیلانی سے مجھے ایک ذرہ ایک روپیہ نہ دے یا فائدہ نہ دے جو میں اس ادارے کی وجہ سے فائدہ اٹھاؤں. مجھے ایک ذرہ عزت نہیں چاہیے، مجھے ایک ڈھیلا عزت نہیں چاہیے اس ادارے سے، مجھے آخرت میں اجر چاہیے. تو واقعی وہی والی بات ہے کہ نیت ہم یہ رکھیں، اللہ تعالیٰ وہ سب چیزیں بھی دے رہا ہوتا ہے. پھر جو بندہ کہہ رہا ہوگا بھائی مجھے نہ دے، لیکن اللہ تو مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے. تو حضرت مجھے یہ بات آپ کی بہت اٹریکٹ کی تھی، اور آج بھی آپ نے بہت پیاری گفتگو فرمائی. آپ کا بہت شکریہ. آخر میں چاہوں گا ہم سب کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. سب کے گناہوں کو معاف کر دے. آمین. عذاب قبر، عذاب دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما. آمین. جانے انجانے میں جتنے گناہ کر بیٹھے ہیں معافیہ مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. مقدس رات، مقدس دن، مقدس گھڑیاں رواں دواں ہے. یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. آمین. ہم سے، ہمارے اہل و عیال سے، پوری امت سے بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم
اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، مرگی کے دورے، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے اور جدائیوں کی پریشانی، بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائی کی پریشانی، الغرض ہر پریشانی اپنی رحمت سے دور فرما، دور فرما، دور فرما۔ ہمارے طاہر صاحب نے جو کام شروع کیا یا اللہ اسے دوام عطا فرما اور اخلاص کی مزید بلندیاں عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔